بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں جس کا نام ہے نیویڈیٹ۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا نیویڈیٹ کیا ہوتی ہے، نیویڈیٹ کے یوزز کیا ہوتے ہیں، کن بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتی ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں، یعنی اس کے لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ویورز، ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت میڈیکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ واٹ از نیویڈیٹ ٹیبلٹ؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیویڈیٹ ٹیبلٹ کیا ہے۔ اینٹی بیکٹیریل اینٹی بائیوٹک ہے جس کا ایکٹیو انگریڈینٹ سپروفلوکسیسن ہے جو کہ ایک فلوروکوینولون ہے۔ اکثر یہ دوائی اینٹی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ اپنا کام ایسے کر لیتی ہے، یہ بیکٹیریا کا ڈی این اے کو ڈیمیج کر لیتی ہے اور اس کی تعداد کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ یوزز آف نیویڈیٹ ٹیبلٹ۔ نیویڈیٹ کے یوزز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کامنلی یو ٹی آئی میں دی جاتی ہے، پیٹ کے کچھ انفیکشنز میں دی جاتی ہے، جیسا کہ ڈائریا ہو جائے تو یہ دوائی دی جاتی ہے، بار بار کان کے انفیکشنز میں یہ دوائی دی جاتی ہے، سائنس انفیکشن میں یہ دی جاتی ہے۔ میل اور فیمیل کے اندر جو جینیٹل انفیکشنز ہوتی ہیں اس میں یہ دوائی دی جاتی ہے، اکثر یہ آنکھوں کے انفیکشن کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ کچھ پریپریشنز ایسی ہوتی ہے جس میں یہ دوائی یوز ہوتی ہے، آنکھوں کی دوائی میں یہ ایڈ ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن، دماغ کے انفیکشن میں بھی اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوائی ہڈی اور جوڑوں کے انفیکشن کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ یہ دوائی ٹائفائڈ کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ یہ سارے اس کے یوزز ہیں جس میں اس دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈوزز آف نیویڈیٹ ٹیبلٹ۔ نیویڈیٹ ٹیبلٹ کی ڈوزز کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو اس کے 4 طرح کے فارمولیشنز ہوتے ہیں۔ یہ ٹیبلٹ فارم میں، سسپینشن فارم میں، انجیکشن فارم میں اور ڈراپس فارم میں آتی ہیں۔ اس کی موسٹ کامنلی فارم ٹیبلٹ فارم ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر اکثر پرسکرائب کرتے ہیں۔ انفیکشن کے لیے اس کی ٹیبلٹ فارم میں 2 طرح کی اسٹرینتھ ہوتی ہیں، ایک 250 سے 500 mg۔ اس کی ریکمینڈڈ ڈوز 500 to 1000 تک ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفیکشن کی کیا نوعیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ نیویڈیٹ ٹیبلٹ لے رہے ہوں تو کیلشیم والی چیزوں کا استعمال کرنے سے گریز کریں، جیسا کہ دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان کا استعمال کرنا ہے تو دوائی اور کیلشیم کے درمیان میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ سائیڈ ایفیکٹس آف نیویڈیٹ ٹیبلٹ۔ نیویڈیٹ ٹیبلٹ کی موسٹ کامنلی سائیڈ ایفیکٹس میں سے لوز موشن، نوزیا، پیٹ میں درد اور جوائنٹس میں درد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ مینٹل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نرو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے یا ٹیشوز ریپچرز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیویئر مسل ویکنس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے نیویڈیٹ کو فرسٹ چوائس آف اینٹی بائیوٹک ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ انفیکشن اور دوسری دوائیوں کے اثر نہ ہونے پر یہ دوائی دی جاتی ہے۔ پریکاشنز آف نیویڈیٹ ٹیبلٹ۔ اب بات کر لیتے ہیں نیویڈیٹ ٹیبلٹ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہ اس دوائی کو لیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کی علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اس دوائی سے الرجی تو نہیں۔ اس کے علاوہ مینٹل کنڈیشنز یعنی ایپلیپسی ہو تو بھی اس دوائی کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے، اور اگر آپ کو گردے کے ایشو ہو تو یا لیور انزائم صحیح طرح نہیں بنتے ہیں تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض بھی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد اس دوائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مسل کمزور ہوں تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ کے بعد اس دوائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہو تو یا اینیمیا ہو تو بھی ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز کو بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس دوائی کا استعمال کرنا چاہیے۔